ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس طرح کی زبان ٹرمپ نے ایرانی قیادت کے لیے گزشتہ روز استعمال کی ہے، اس کے بعد نتیجہ خیز مذاکرات کی تو کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی، جبکہ اس طرز عمل پر ایرانی قیادت کا بھی بہت سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ دیکھیں، شروع سے ہی صدر ٹرمپ دونوں چیزیں کرتے آئے ہیں۔ ایک طرف سے خیر گالی گلوچ تو پہلی دفعہ انہوں نے کی ہے، لیکن ان کی ہارش سٹیٹمنٹس، ان کا موک کرنا، بلکہ اب کل والے ٹویٹ میں تو انہوں نے ہمارے مذہب اسلام کو موک کیا ہے، جو بہت ہی شرمناک چیز ہے۔ لیکن وہ دونوں چیزیں کرتے رہے، ایک طرف سے یہ کہتے رہے کہ جی بات چیت ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، اور ایگریمنٹ بہت ہی قریب ہے، ڈیل ہونے والی ہے، اور دوسری طرف حملے کرتے رہے ہیں۔ بلکہ آپ کو معلوم ہے وار کرائم کمٹ ہوئی ہے، یونیورسٹی جو ایک تھی ایران میں، پہلی دفعہ نہیں انہوں نے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پہ بمباری کی، مگر ایک یونیورسٹی کو اسرائیل اور امریکہ نے مل کے اٹیک کیا۔ دونوں ٹریکس پہ صدر ٹرمپ چل رہے ہیں، ایک طرف سے پریشر، انٹیمیڈیشن، یوز آف ملٹری فورس، اور دوسری طرف یہ ڈپلومیٹک ٹریک ہے جو کہ اب ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو سفارتی کوششیں ہیں وہ تیز ہو رہی ہیں، اور امید ہے کہ کچھ نہ کچھ نتیجہ اس سے نکلے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا ذکر کیا ہے، تو اب پاکستان سمیت دیگر ممالک جو اس وقت ایران جنگ کے سیز فائر کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کا آپ کو کیا نتیجہ نکلتا دکھائی دے رہا ہے؟ بہت مشکل ہے اس وقت کہنا، یہ بہت ہی ایک ڈیلیکیٹ پروسیس ہے، بہت ہی چیلنجنگ پروسیس ہے، اور میرا خیال ہے ایران کا جو کور کنسرن ہے، آپ اس کو کور ڈیمانڈ کہہ لیجئے، وہ یہی ہے کہ جی پھر سے ہمارے پہ حملے نہ ہو، اور کوئی عارضی سیز فائر کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اگر سیز فائر ہونی ہے تو وہ پرماننٹ ہونی چاہیے، اور ان کو ظاہر ہے پھر ایشورنسز چاہیے کہ پھر سے ان پہ نہ اسرائیل حملہ کرے گا نہ امریکہ حملہ کرے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ایسے ایشورنسز دے پائے گے، یا ظاہر ہے وہ تو امریکہ کی طرف سے ہی ایشورنسز آنے چاہیے، اور پھر صدر ٹرمپ کا اپنا جو یعنی کہ اس کی جو پرسنالٹی ہے، بالکل ہی انریلائبل شخص ہے وہ۔ اس نے 2 دفعہ مذاکرات کرتے ہوئے ایران کے ساتھ اس سال کے شروع میں اور پچھلے سال رائٹ ان دا مڈل آف دا ٹاکس اس نے حملہ کر دیا اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ۔ تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹرسٹ اے مین لائک دیٹ ان نیگوسیشنز، اینڈ یٹ نیگوسیشنز آر دی اونلی وے، ادروائز یہ جنگ تو پھر چلتی رہے گی۔ تو ساری دنیا کی میں سمجھتی ہوں کہ کنسرن ہے، ڈیمانڈ ہے، خواہش ہے کہ یہ سفارتی پروسیس جس میں کہ پاکستان ایک کلیدی رول پلے کر رہا ہے، یہ کامیاب ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ سیز فائر کے لیے چائنا اور رشیا خاصے متحرک ہو چکے ہیں، اور یہ دونوں ممالک اس وقت ایرانی قیادت کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں۔ تو چین اور روس کی مداخلت ایران کو سیز فائر پر راضی کر سکتی ہے؟ دیکھیں، میں چین کے بارے میں کہہ سکتی ہوں، روس کے بارے میں تو کوئی ایسی معلومات نہیں ہے کہ ان کا کوئی رول ہے اس میں۔ لیکن چین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب تشریف لے گئے تھے چائنا، تو اس وزٹ کا مقصد ہی یہ تھا کہ چائنا کی کمٹمنٹ، چائنا کی سپورٹ، چائنا کی بیکنگ لی جائے فار دا پیس پروسیس، اینڈ آئی تھنک بالکل ہمیں ملی وہ کمٹمنٹ اور وہ سپورٹ۔ اگر آپ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں کلیئر ہے کہ چائنا وانٹس ٹو سی ڈی ایسکیلیشن اینڈ آلسو وانٹس ٹو سی این اینڈ ٹو دس وار۔ سو میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں تو 2 ہی سپر پاورز ہیں، ایک چین ہے، ایک امریکہ ہے۔ سو ظاہر ہے چین کا بھی اس میں اس قسم کا رول ہونا، دے سپورٹ دا پروسیس ول بی ویری امپورٹنٹ فار دا سکسیس آف دا پروسیس۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب ایران کی بات ہو رہی ہے تو ایرانی قیادت اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس نے امریکہ کے 15 نکات کو مسترد کرتے ہوئے جنگ بندی کے لیے اپنے مطالبات اور جوابات تیار کر لی ہیں، جن کو مناسب وقت پر پبلک کر دیا جائے گا۔ تو کیا آپ کے نزدیک ایران کم و بیش وہی مطالبات دہرائے گا جن کا وہ پہلے ہی اظہار کر چکا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ ماضی پہ نظر ڈالیں تو ایران نے تو بہت ہی سگنیفیکنٹ نیوکلیئر کنسیشنز کی تھیں جب عمان میڈیٹ کر رہا تھا بٹوین امریکہ اینڈ ایران۔ وہ تو پھر امریکہ نے بالکل ہی ایک ان مذاکرات کو ایک سموک سکرین کے طور پہ استعمال کر کے، ڈسیپشن کے طور پہ استعمال کر کے انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو اس دفعہ اب معلوم نہیں ہے، ڈیٹیلز تو کسی کو نہیں معلوم کہ کیا تفصیلات ہیں، مگر میرا خیال ہے 2 چیزیں جو ہیں وہ ایران کبھی نہیں مانے گا۔ ایک تو یہ کہ جی عارضی سیز فائر کے
بدلے میں وہ اسٹریٹ آف ہارموز میں اپنا کنٹرول ختم کر دے اور وہ کھول دے اسٹریٹ آف ہارموز. یہ نہیں. اور میرا خیال ہے ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے اس میں کہ جی ہم ایک پرماننٹ سیز فائر ایک اور بات ہے, لیکن عارضی سیز فائر کے لیے ہم یہ نہیں کریں گے. دوسری چیز جو امریکہ کی ڈیمانڈ ہے ان کے 15 پوائنٹس میں ایک یہ بھی ہے, وہ یہ کہ جی ایران جو ہے وہ بالکل زیرو نیوکلیئر انریچمنٹ, اور جو ان کے پاس انرچ یورینیم ہے اس پہ بھی جو ڈس ایگریمنٹ ہے میرا خیال ہے وہ برقرار ہے بٹوین ایران اینڈ دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. بٹ ایران زیرو انرچمنٹ نہیں مانے گا, بیکاز وہ تو پھر سرنڈر ہو جائے گا. دے ہیو دا رائٹ, دے آر اے ممبر آف دی NPT, دے ہیو دا رائٹ ٹو انرچ یورینیم فار سویلین پرپسز, فار میڈیکل پرپسز, فار ایجوکیشنل پرپسز. تو وہ اگر امریکہ ان سے لینا چاہتا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ ایران مانے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, تو اگر آپ کے اس اسیسمنٹ کو درست مان لیا جائے کہ ایران کسی طور پر عارضی سیز فائر قبول نہیں کرے گا, تو پھر سیز فائر کے لیے ہونے والے مذاکرات کا عمل کیسے مکمل ہوگا؟ دیکھیں ہم صرف ایران پہ کیوں فوکس کر رہے ہیں, امریکہ پہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیا امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کر پائے گا؟ کیا امریکہ ایشورنس دے گا کہ وہ حملہ نہیں کرے گا جس طرح کہ پہلے کر چکا ہے وہ مذاکرات کے دوران؟ تو اگر ہم صرف ایران کو ہی دیکھیں اور کہیں جی انہوں نے یہ چیز مانی ہے یہ چیز نہیں مانی, لیکن امریکہ پہ نظر ہی نہ ڈالیں, دا کنٹری دیٹ ایکچولی پلیڈ اے گیم آف ڈسیپشن ٹوائس, ایک دفعہ بھی نہیں دو دفعہ, ایک سال کے اندر, تو ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے. اس لیے میرا خیال ہے جو پاکستان کا ٹاسک ہے وہ کافی مشکل ہے. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ ٹو فائنڈ دا کامن گراؤنڈ بٹوین دا ٹو کنٹریز. لیکن میرا خیال ہے دس پرپوزل اس لحاظ سے تو میں سمجھتی ہوں کہ کافی عقل مندی ہے یہ کہنا کہ جی پہلے سیز فائر ہو جائے اور اس کے بعد جو ڈیٹیلز ہیں وہ ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ کے طور پہ ایک ٹائم فریم کے اندر ریزالو کیے جائیں. سو ایک 2 phase پروسیس ٹو مائی مائنڈ میکس اے لاٹ آف سینس. لیکن ایز دے سے there's many a slip between the cup and the lip. آپ نے امریکہ کی بات کی ہے, تو ٹرمپ کے اوپر اب امریکہ میں اندرونی طور پر سیز فائر کے لیے دباؤ کتنا بڑھ گیا ہے, جبکہ کئی امریکی سینیٹرز ان کو ذہنی طور پر پاگل قرار دے رہے ہیں؟ میں نے بھی وہ فالو کیا ہے. ہاں نہیں, دباؤ تو بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں جتنے بھی اوپینین پولز ابھی شائع ہوئے ہیں امریکہ میں, ان میں تو یہی ہم نے دیکھا کہ میجورٹی آف امریکنز اپوز دا وار, اور اس کی جو اپنی اپروول ریٹنگ ہے ٹرمپ کی, اٹس ایٹ این آل ٹائم لو, اٹس پلنجڈ. ساتھ ساتھ جیسے آپ نے ذکر کیا کنگریشنل کرٹیسزم بھی جاری ہے ڈیموکریٹس کی طرف سے. اب تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس قسم کے شخص کو تو امپیچ کرنا چاہیے, اور آرٹیکل ان کے کانسٹیٹیوشن کا جو ریلیونٹ آرٹیکل ہے اس کو انووک کرنا چاہیے. خیر وہ اتنا آسان نہیں ہے, لیکن آئی تھنک وہ جو چیلنج جو یہ فیس کر رہا ہے نا ٹرمپ اندرونی طور پہ, وہ یہ ہے کہ مڈ ٹرم کنگریشنل الیکشنز جو ہیں جو اس سال کے آخر میں ہوں گی, لگتا یہ کہ وہ شکست کھائے گا اس میں.